جس دن سے ڈیبیٹ ہوئی ہے اس دن سے جاوید اختر کا کوئی کلپ نہیں آیا ہے میرے سامنے، لیکن بریلویوں کے تمام کلپ آئے ہیں. اس کلپ کو بھی ذرا وہ کیا نام تھا جس کے ساتھ مناظرہ ہوا؟ وہ جاوید اختر. حالانکہ وہ اتنا مضبوط ایتھیسٹ بھی نہیں ہے، فلمی دنیا کا کالپنک کہانی لکھنے والا. اس کے اعتراض بھی اتنے بہت بڑے نہیں تھے کہ جس کا کوئی جواب نہ دے سکے. وہ جتنے اعتراض ہیں اس کے تمام جوابات ہمارے بزرگان دین پہلی کتابوں میں لکھ چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ سمجھ رہے کہ کیا لے آیا بھائی. عقائد شرح نسبیہ پڑھ لیجیے، آپ الفقہ الاکبر پڑھ لیجیے، ملا علی قاری کی شرح فقہ الاکبر پڑھ لیجیے، امام طحاوی کی عقیدۃ الطحاویہ پڑھ لیجیے. یہ سارے جوابات ہمارے بزرگان دین پہلے لکھ چکے ہیں. مگر مسئلہ یہ کہ یا تو زیادہ تر کتابیں عربی میں ہیں، عوام کے ہاتھوں میں نہیں ہیں. ترجمے بھی کچھ کتابیں آئے تو عوام پڑھتی نہیں. تھوڑے دیر کے لیے اگر آپ یہ مان لیں کہ اگر جاوید اختر کے سامنے کوئی کرسچن بیٹھ جاتا، بھائی کرسچن بھی خدا کو مانتا ہے کہ خدا کائنات کا پیدا کرنے والا چلانے والا ہے، اور وہ عقلی دلائل سے وہ لاجیکل جاوید اختر کو لاجواب کر دیتا، تو کیا معاذ اللہ عیسائیت سے متاثر ہو جاتے؟ آپ اس کے گن گانے لگتے؟ نہیں صاحب، عیسائیوں سے ہمارے ایک خدا ہونے اور خدا کے وجود پر اختلاف نہیں ہے، عیسیٰ مسیح کے خدا کا بیٹا کہنے پر اختلاف ہے. یہودیوں سے ہمارا خدا کو لے کر اختلاف نہیں ہے، اللہ کو لے کر اختلاف نہیں ہے. یہودیوں سے ہمارا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ نعوذ باللہ یہودی کہتے ہیں کہ خالق دو ہے، ایک خالق خیر ایک خالق شر. عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا کہا، اور یہ یہودیوں نے نعوذ باللہ عزیر کو کہا. یہ اختلاف ہے. اسی طرح جن سے آپ نے مناظرہ کیا، ہمیں ان سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے بھائی صاحب. ان سے ہمارا تو خدا کی ذات کو لے کر اختلاف ہی نہیں ہے، صفات خدا کو لے کر اختلاف ہے. تو اب تو ان کو دعوت دیتے کہ جس طرح آپ نے جاوید اختر سے مناظرہ کیا، آپ ہماری جماعت کے کسی عالم سے مناظرہ کر لیجئے صفات خدا پہ، تو آپ پتہ چل جائے گا آپ نے خدا کو مانا تو کس لیول پہ مانا. جاوید اختر خدا کو ہی نہیں مانتا. آپ خدا کو مانتے ہیں تو پروف کر رہے ہیں، مگر کیسے مانتے ہیں؟ تو آپ کے مولویوں نے لکھا، معاذ اللہ اللہ مکاری بھی کرتا. تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، سمجھ جائیں. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے ان کے مولوی نے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو یہ کون سی صفاتیں مانی آپ نے؟ تو بہرحال خدا کو ماننا اور ہے، خود کی صفات کو لے کر ان سے ہمارا اختلاف ہے، اس پر ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. خیر جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ بہتان باندھا وہ تو خیر سب کو پتا ہے اس بات کا کہ کوئی اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور نعوذ باللہ کہ اللہ مکار ہے. یہ تو سب بے بنیادی باتیں ہیں اور یہ سب الزام ہے اور یہ سب بہتان ہے. لیکن خیر انہیں مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ڈیبیٹ جیت گئے، انہیں مسئلہ اس بات کا ہے کہ دیوبندی ڈیبیٹ کیوں جیت گئے، کیونکہ ان کے جو عوام جو متاثر ہو رہی ہے نا، عوام کو نکال کے لانا ہے. کل ملا کے انہوں نے کتنی اچھی بات کہی کہ ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا، ہمیں اللہ سے متاثر ہونا ہے. تو ان کی جب عوام متاثر ہو رہی ہے نا دیوبندی سے، انہوں نے سوچی کہ یار ہماری روٹی تو بند ہو جائے گی، بڑا مسئلہ خراب ہو سکتا. تو انہیں کل ملا کے اس طریقے سے گھیرا جائے، کیونکہ یہ تو پیر 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 چلا کے یہ تو عوام کو دین سکھا ہی نہیں رہے، عوام دین سیکھ ہی نہیں رہی ہے. نہ ان کے عالم ہمیشہ پیر پیر کرتے، نہ ان کے پاس کوئی صحیح طریقے کا کوئی مضبوط علم ہوتا ہے. تو یہ بیچارے اتنے پریشان اور حیران ہیں کہ یار بڑے ان کے پیٹ میں درد ہے. مہینوں ہو گئے انہیں ان بات کو کہتے ہوئے کہ یار یوں اور یوں اور یوں اور ایسے اور ویسے یہ اور وہ. بھائی کچھ نہیں ہے، جو ڈیبیٹ جیتنا تھا وہ جیت گیا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ جیت گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو فتح عطا کری وہ ہو گیا. لیکن تمہارے پیٹ میں درد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری عوام اگر تمہارے گھیرے سے نکل جاتی ہے اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ حق کے تلاش میں ہے، اور اگر تمہاری عوام تمہارے گھیرے میں آ جاتی ہے تو بیچاری معصوم ہے وہ.